مکہ ایک شہر ہے، مدینہ ایک شہر ہے، اور مکے کے اندر 99% بت پرست کافر ہے، مدینے کے اندر بت پرست بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، اہل کتاب۔ اب جو مدینے کے اندر کافر بت پرست ان کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے، دو قبیلے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ آکلینڈ سے لے کے آپ سیاٹل تک نکل جائیے، لاس اینجلس تک، جہاں مومن ہوں گے آپس کی لڑائی ہوگی۔ لیکن مدینے میں دو قبیلے اوس و خزرج، بہت پرانی لڑائی، 400 سال پرانی اس کی ہسٹری، لڑتے تھے، کبھی اوس جیتتے تھے، کبھی خزرج، کبھی اوس، کبھی خزرج، بہت خوش بات نہ ہونے پائے اس لیے سارے نام نکال رہا ہوں۔ اور یہ کہ دونوں قبیلوں کا سپورٹ مکے سے ہوتا تھا، مکے کے کچھ قبیلے اوس کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ خزرج کو۔ جب اوس والے جیت جائیں تو خزرج والے مکے دوڑ کے جاتے تھے، اور جو ان کے الائز تھے نا کہ بھائی ہم شکست کھا گئے، ہماری مدد کرو، اور جب یہ لوگ جیت جائیں تو جو پہلا قبیلہ تھا وہ دوڑ کے آتا تھا۔ اب پیغمبر کا بعثت کا وقت آ گیا، اعلان رسالت ہو گیا، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ اعلان رسالت پیغمبر نے مکے میں کر دیا، ادھر وہاں مدینے والوں کو کیا خبر، وہ پتہ ہی نہیں وہاں تو مکے، اس زمانے کا کمیونیکیشن کتنا کمزور تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر اطلاع آنے میں 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن لگ جاتے تھے۔ آج کا بچہ کہتا ہے کہ مولانا کیا مسئلہ ہے، وہ فیس بک کے اوپر اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے تو فوراً مکے والوں کو پتہ چل جاتا۔ بچوں کا بس چلے نا تو قبر کے مردے کے ساتھ بھی ایک آئی فون اور آئی پیڈ جو ہے وہ دفن کرے، یہ وہ فوراً اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دینا کہ اب ہو کیا رہا۔ وہ بچے ہیں آج کے زمانے کے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ 100 سال پہلے کیا حالت تھے اور 1400 سال پہلے کیا تھا۔ تو اب مدینے والے لڑائیاں ہوئی اوس و خزرج کی، اوس جیت گئے، خزرج ہار گئے، تو انہوں نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹو مکہ بھیجا، اور یہ 300 سال کا ٹریڈیشن ہے۔ نام تھا ان کا اسید، بہت اہم صحابی، بہت اہم۔ پیغمبر نے ان کو خاص طور پہ اسپیشل پریز کیا، لیکن پیغمبر کی حالات پڑھنے کا وقت نہیں، اسید کی حالات کون پڑھے، ان کو بھیجا گیا۔ ہر قوم میں کچھ بہت ہی زیادہ دانشمند، انٹلیکچوئل، ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں ایک زمانے میں ہنری کیسنجر تھے۔ تو ہر قوم، دونوں میں انہوں نے اپنے سب سے عقل مند آدمی اسید کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہمارے الائز ہیں ان سے مدد لاؤ۔ اور یہ ایک نارمل طریقہ چل رہا ہے 300 سال سے۔ اسید بھی بڑے آرام کے ساتھ مکے میں آ گئے اور گئے سیدھے اپنے قبیلے کے سردار اتبا کے پاس، جو ان کا سپورٹنگ قبیلہ تھا، الائی۔ مہمان بن کے آئے، چنانچہ اس نے مہمان سے 3 دن تو لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آئے، مگر ایک پرابلم ایسا تھا اسید کے ساتھ کہ انہوں نے پہنچتے ہی بتا دیا کہ میں کیوں آیا۔ اور پرابلم یہ تھا کہ دنیا کے جس شہر میں آپ کا دل چاہے، لفظ میں ذرا سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، منہ اٹھا کے چلے جائیے، مکہ واحد شہر ہے کہ آپ بغیر احرام پہنے مکے میں انٹر ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ آج کا قانون نہیں ہے، یہ ابراہیم کے زمانے سے چل رہا تھا، بت پرست بھی اس کو مانتے تھے۔ اور احرام کہتے ہیں اس لباس کو ایک بار پہن لیا، پہنا اپنی مرضی سے جاتا ہے، اتار اپنی مرضی سے نہیں سکتے، پورا ایک طریقہ ہے واجبات کا۔ کل اگر آپ سنت روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے رکھیں گے، آپ چاہیں تو توڑ دیں کسی وقت، مومن نہیں، آپ خود توڑ سکتے ہیں۔ سنت نماز آپ شروع کریں آج 12 رکعت والی، 1 رکعت کے بعد موڈ چینج ہو گیا، بوریت ہونے لگی، نعوذ باللہ، توڑ دیں۔ لیکن مکے میں داخل ہونے کا احرام سنت بھی کیوں نہ ہو، پہنتے ہی واجب ہو جاتا، پہنا اپنی مرضی سے جاتا، آپ کی مرضی، آپ مکے نہ جائیں، جانا ہے تو احرام لیکن پہن لیا تو پورا عمرہ کرنا پڑے گا، واجب ہو جائے گا۔ جیسے نکاح ہوتا ہے لڑکی کی مرضی سے، طلاق ہے لڑکے کی مرضی سے۔ نکاح بالکل لڑکی کی بات چلے گی، لڑکے کی کچھ نہیں چلے گی، اتنی زیادہ نہیں چلے گی، لیکن خیر۔ تو اسید بھی احرام پہن کے آئے تھے مکے میں جانا، تو وہ تو ایک پروٹوکول ہے مکے کا جو بت پرست بھی مانتے ہیں۔ تو یہ آئے اور آنے کے بعد جس سردار کے پاس ٹھہرے، جن کا بہت پرانا ان کے قبیلے کا سپورٹر، کہا کہ یہ تو سمجھ گئے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ مکے میں کوئی ایسا ٹورسٹ اٹریکشن تو ہے نہیں کہ کوئی گھومنے آئے۔ کہا کہ ہماری قوم شکست کھا گئی ہے اور ایز یوزول ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے سنا، کہا سوری،
ہم تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ارے یہ تو باپ دادا کا طریقہ چینج ہو گیا. ہمیشہ سے تم ہماری سپورٹ کرتے تھے اور تمہیں ہماری کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی ہم تمہاری مدد کرتے تھے. مدینہ جو تھا بہت اہم ٹریڈ روٹ کے اوپر تھا. یمن کو سیریا سے ملاتا ہے لیکن یہ ایک الگ بات ہے. ہم تمہاری مدد کرتے تھے اور تم ہمیشہ ہماری مدد. آج کیا ہو گیا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر آگ بجھانے نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ کہا ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان سامنے آ گیا جس نے ایک نیا دین بنا لیا, ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا, اور گھر گھر یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ ٹرو اسلام ہے لیکن تشریح کل آئے گی, گھر گھر اس نے فساد برپا کر دیا. باپ اور بیٹے میں جھگڑے ہو رہے ہیں, شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, بھائی بھائی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ہم تو خود پریشان ہیں کہ کیسے کنٹرول کریں. ہماری ساری توجہ سارے فنڈز اس طرف ہیں, تو سوری ہم کیسے تمہاری مدد کریں گے. بے وقوف اور جذباتی آدمی یہ بات سنتا تو کہتا ہمیں نہیں پتا, لیکن چونکہ جو ٹیبل ٹاک کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈپلومیٹ کو, وہ بہت ہی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, سمجھ گئے کہ بات تمہاری صحیح ہے. تو چلو خیر, مجبوری ہے. میں واپس جا رہا ہوں, جس مشن کے لیے آیا تھا واپس جا رہا ہوں. اچھا ہاں, اب یہ اسید کا جملہ ہے میرا نہیں. اچھا ہاں, ایسا کرو کہ میرا سامان رکھ لو, میں ابھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتا ہوں کیونکہ احرام پہنا ہے. احرام جو ہے میں پورے مسائل بھی نہیں بتانا چاہتا. احرام کے بعد طواف کرنا ہوتا ہے کعبے کا, پھر احرام اترے گا. تو اب یہ تو میں احرام تو پہن کے آ گیا, مجھے کیا معلوم تھا بیفور انٹری کہ یہاں میرا پرابلم سالو نہیں ہوگا. احرام پہن لیا, اب اس کو اتارنا, ابھی جاتا ہوں طواف کر کے آتا ہوں. کتنی دیر میں ہوتا تھا طواف؟ 10 منٹ 12 منٹ میں ہوتا ہے جب کراؤڈ نہ ہو. تو ابھی آتا ہوں. اب یہ جو سنا عقبہ نے بہت گھبرا گئے, کہیں کیا غضب کرنے جا رہے ہیں؟ کیا غضب بھئی, خانہ کعبہ ہے, بزرگوں کے زمانے سے, ابراہیم کے زمانے سے ہم طواف کرتے, طواف کرنے جا رہا ہوں. کہا جب تک کہ طواف نہیں کروں گا یہ احرام نہیں اتار سکتا. احرام نہیں اترے گا تو ساری چیزیں حرام رہیں گی. عتبہ نے کہا لیکن یہی تو مین پرابلم ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں فساد برپا کر رہا ہے وہ بیٹھتے ہی خانہ کعبہ کی صحن میں. تو بھئی کیوں بیٹھنے دیتے ہو خانہ کعبہ کے صحن میں؟ کہا جب تک ابو طالب زندہ ہے اس وقت تک تو ہم اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے گا, ابو طالب کے انتقال کے بعد حکم آیا ہجرت کرو. ہم دیکھتے ہیں, تلملا جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, لیکن کیا بگاڑیں؟ ابو طالب اس کو سپورٹ کر رہا, تو کہا کہ ہم اس کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے, وہ بیٹھتے ہی وہیں پر. نعوذ باللہ یہ توہین والے جملے, لیکن نقل کفر نہ باشد, ساری گمراہی وہ کعبے سے تو پھیلا رہا ہے. تو آپ کو بڑا مسئلہ ہو گیا. کہا کہ کیا گمراہی پھیلا رہا؟ کہا وہ جادوگر ہے, اس کے پاس جادو ہے. وہ جو بات کہے گا اگر تمہارے کان میں چلی گئی تم بھی چینج ہو جاؤ گے, اس لیے قطعاً وہاں نہ جانا. ارے تو بھائی کہ وہاں نہیں جائیں گے تو یہ احرام کیسے اترے گا, اور طواف کیسے مکمل ہوگا, اور عمرہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ تو وہیں ہو سکتا ہے. اب واقعاً ٹیکنیکل مسئلہ. آج کا مومن ہوتا کہہ رہے چھوڑو یہ سب مولویوں کی پرانے زمانے کی باتیں ہیں, پھینکو, احرام پہنو, ٹائی پہنو اور سوٹ پہنو اور واپس آ جاؤ. لیکن یہ احترام کعبے کا مشرکین عرب بھی کرتے تھے. اب پرابلم کیا دیکھیے, شرعی پرابلم نکلا کا ایک طریقہ ہو سکتا, تمہارا جانا بھی ضروری. میں اپنا غلام ساتھ کر رہا ہوں, وہ تمہیں بتائے گا, کیونکہ یہ آدمی خانہ کعبہ کے صحن میں جگہ بدلتا رہتا. اور یہ روئی لے لو. ارے روئی لے کے کیا کروں؟ کہا یہ اپنے دونوں کانوں میں لگا لو, اس کی آواز تمہارے کان میں نہیں جانا چاہیے. کان بند کر لو, آواز ہی نہیں سنو گے تو اس کے جادو سے بچ جاؤ گے. جادو دیکھیں یہ تاریخ ہے, اب بعثت رسالت ہے, پیغمبر کو کتنا ٹف ٹائم مل رہا ہے. کہا بس اور کوئی راستہ نہیں. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ آپ کسی آواز سے بچانا چاہیں بچے کو تو کان بند کرائیں گے, بلکہ اپنے بھی کان, اگر آپ کو کوئی آواز نہیں سننا ہے, مثلا میری مجلس نہیں سننا ہے, مجبوراً آ کے بیٹھ گئے, تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوتا ہے نا. تو کہا یہ روئی کانوں میں لگا لو. ہاں ٹھیک ہے, اور کیا کرے. اور بات ذرا لاجیکل بھی, کانوں میں روئی لگائی, اس کے غلام کے ساتھ چلے, خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. یہ واقعہ ہے حضرت ابو طالب اور پیغمبر کا. تو طواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے 7 راؤنڈ. حضرت عبد المطلب سے پہلے اجازت تھی,
خانہ کعبہ کے صرف ایک چکر لگاؤ اور گھر آ جاؤ. عبد المطلب نے 7 کہے تو اب 7 چکر لگانا. اس نے چکر لگانا شروع کیا. پیغمبر وہیں بیٹھے. جب پہلا چکر کمپلیٹ کیا اور اس کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی, ایک دم اس کے دل نے کہا کہ چہرہ جو ہے یہ تو بڑے سچے اور امین آدمی کا چہرہ لگ رہا. چہرہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. کہا کہ چہرہ جو ہے وہ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ جھوٹا ہے, فراڈیا ہے, چیٹر ہے, جادوگر. سارے سلینگ لفظ آ رہے ہیں میرے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے. کہا چہرہ تو اب پیغمبر کا چہرہ, دل پہ اثر تو ہوتا ہے, ایک اثر ہوا. اب خانے کا رک نہیں رہا, غلام رکنے بھی نہیں دے رہا. کچھ کرو, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. چکر لگا کے دوبارہ پہنچا. دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ میں اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی ہوں. مجھے ڈپلومیٹ بنا کے بھیجا گیا میری عقل مندی کی وجہ سے. میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہونا کہ کسی آدمی کی بات سن کے اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. جو جاتا ہے نا ٹیبل ٹاک کے لیے وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں میں ٹریپ نہ ہو جائے. میری قوم نے میرا انتخاب سالوں سے کیا ہوا ہے, یہ کیسے ہوگا کہ چند باتیں سنوں گا اور میں بدل جاؤں گا. اب چکر چل رہا ہے, پورے چکر میں سوچتا پھر رہا. تیسرا چکر جو آیا تو اس نے دیکھا پیغمبر کے سامنے جو پیغمبر کے صحابی بیٹھے. یہ والے صحابی نہیں تھے, وہ صرف خاندان اہل بیت کے لوگ تھے. علی تھے, حمزہ تھے, یہی خاندان کے لوگ تھے خالی. یہ سب تو چھپتے پھر رہے تھے اس لیے کہ خاندان اہل بیت کو حمزہ ابو طالب کا پروٹیکشن تھا. باقی لوگوں کے تو حالات پڑے. کسی کو ماموں نے اتنا مارا, کسی کو چچا نے اتنا مارا, کسی کی ناک ٹوٹ گئی, کسی کی عرب جوتی سے ایسی ٹھکائی ہوئی کہ گنجا ہو گیا. اب نام نہیں لے رہا ہوں, یہ تاریخ کے واقعات. تو اب یہ کہ یہ لوگ بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھے, بہت یعنی سیزنڈ آدمی ہے, ایکسپیرینس آدمی ہے, دنیا دیکھے ہوئے, ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر چکا ہے, ایک ایک چیز کو یہ نوٹ کر رہا. اور آخر 7ویں چکر تک یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ واٹس اے نان سینس. مجھ جیسا آدمی جو سینکڑوں دشمنوں سے بات کر چکا ہے, کیا 2 جملے سن کر چینج ہو جائے گا؟ نہیں, میں ذرا سنوں یہ کہنا کیا چاہتا. چنانچہ آخری چکر میں روئی نکال پھینکی, قریب گئے. غلام روکتا رہا لیکن بہرحال غلام ہے. پہنچا اور کہا کہ اے شخص تو کون؟ تعارف کرائے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. عرب میں یہ فیملی ٹری کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے, جانوروں تک کا وہ فیملی ٹری محفوظ رکھتے ہیں. تو چونکہ یہ عرب کا رہنے والا تعارف کرایا. یاد رکھیے کہ اگر نسل میں کہیں کھوٹ نہ ہو, پوری طیب و پاک و پاکیزہ نسل ہو, مثلاً کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبہ. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساری نسل داغدار ہے. میرے جاننے والے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا زیادہ آپ لوگ جذباتی نہ ہو جب دنیا ابو طالب کے کفر کو ثابت کرتی ہے. ارے بھائی کیسے جذباتی نہ ہو؟ کہا نہیں مولانا وہ بھی ایک پلس پوائنٹ. اچھا کیا پلس پوائنٹ؟ کہ ابو طالب کے کفر پر جب دنیا بحث کرتی ہے تو کم از کم یہ تو مان لیتی ہے کہ علی کے باپ کا پتہ تھا کہ ہیں کون. اب میں باقی جملہ مکمل نہیں کرنا چاہتا ہوں. کم از کم مانتی ہے دنیا کہ ہاں علی وہ شخصیت ہے جس کا شجرہ محفوظ ہے, جس کے باپ کا پتہ ہے. تو اب پیغمبر نے تعارف کرایا کہ دیکھو اب ان میں سے ہر نام عرب میں ایک پاکیزہ ترین نام, عبد المطلب, ہاشم, قصی. اور اس کے دل نے کہا کہ یہ آدمی تو غلط نہیں ہو سکتا. ایک سوال کیا, بس یہی آج کی مجلس کا خلاصہ. سوال یہ کیا کہ اے نوجوان, یہ مکے والے یہ باتیں کہتے رہے, تو مجھے بتا کہ تیرا میسج کیا. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. آقا حسن سے پوچھا گیا حق اور باطل میں فرق کیا؟ کہا کہ 4 انگل. کیا مطلب؟ کہا جو کان سے سنو وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے. ادھر ادھر کی باتیں آپ کو بہت ملیں گی. ہر بات پہ یقین نہ کیا کریں. عام آدمیوں کو چھوڑیں, مراجی اور مجتہدین کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا آج کل ہونے لگا اور لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. فیس بک, واٹس ایپ اور جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ ہے اس پہ آج کل بھرا کیا, یہی تو بھرا ہوا ہے. تو اس نے ابھی تک جو دوسروں سے سنا تھا نا, کہا تو میں فرسٹ ہینڈ رپورٹ لیتا ہوں. آپ پیغام آپ کہتے ہیں کہ آئے جو آپ کے بارے میں یہ بات ہے. پیغمبر نے
پیغمبر نے 3 آیتیں تلاوت کی، سورہ انعام آیت نمبر 151، 152، 153 اور آج کی محفل ختم. کہیے میں پیغام لایا. حسین نے کہا اگر یہ پیغام ہے تو ہاتھ پھیلائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. 3 آیت بس، اس پہ مجلس ختم ہو گئی. تو اب پیغام کیا بنا؟ پیغمبر کو حکم ملا اعلان رسالت کا، تو وہ اعلان کیا پیغمبر نے. خالی یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ 3 آیتیں اور ایک نہیں، تاریخ میں 25-30 واقعات ہیں. جب پیغمبر سے کوئی پوچھتا آپ کا میسج ہے کیا، یہ آئے فقل تعالو، یہ آیا مباہلہ میں بھی لفظ آیا ہے. اے حبیب جب یہ تم سے پوچھے کہ تم کیا پیغام لائے تو ان سے کہو تعالو، آؤ میرے پاس، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پہ نازل کیا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وقت نہیں. لا تشرکوا باللہ شیئا، خبردار کبھی شرک کے قریب نہ جانا. اور ذرا یہ سیکوینس بھی دیکھی کہ کون سی چیز پہلے آئی ہے، اس آیت میں کون سی بات میں آئی. یہ بالکل شروع زمانے کی آیت. اللہ تشرکوا باللہ شیئا، شرک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کوئی عربی جاننے والا ہو تو اتنا بتا دو کہ عربی میں یہاں آتا ہے وہ الل والدین، اور قرآن میں آیا بالوالدین. الہ کا مطلب ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرواؤ، اور بل کا مطلب ہے خود کرو. یہ نہیں ہے کہ تو نوکر رکھ دیا اور باپ کی خدمت کر رہا، بیٹا ٹھاک سے دنیا میں گھومتا پھر رہا. یہ بے اور الہ کا فرق ہے. اب میں کیا کروں، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی. بالوالدین احسانا، براہ راست تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا. یہ پیسے ویسے دے کے، یہ پیمنٹ کرا کے، ان کے ذریعے ان کے ذریعے، خیر اب وقت نہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، خالی باپ کا حق نہیں ہے، اولاد کا بھی حق ہے. جو کل رات کی مجلس تھی کہ اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے، پیدا کر کے نہیں چھوڑ دینا. والدین کیا اچھا سلوک کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور خالی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. اور وجتنبوا، آج کا پورا میڈیا، آج کا پورا فیس بک، آج کے انٹرنیٹ کی ساری سائٹس، آج کے سارے ٹیلی ویژن چینل قرآن کی آیت. وجتنبوا من الفواحش ما ظہر منها وما بطن، خبردار بے حیائی والے گناہوں کے قریب قطعاً نہ جانا. آج پوری دنیا کے میڈیا کا ایک کام ہے معاشرے کو بے حیا بنانا. قرآن نے ہر گناہ کی بات نہیں کی، شراب کی بات نہیں آ رہی، سود کی بات نہیں آ رہی، سور کے گوشت کی بات نہیں آ رہی. اور جو ہمارے یہاں کے مومنین کا بڑا مسئلہ ہے، ذبیحہ گوشت ملنا چاہیے. بلکہ ایک صاحب نے تو ہمارے یہاں دعوت کی تھی تو اس کی باہر سے آئے تھے، خاص فرمائش کی انہوں نے، دیکھو گوشت جو ہے وہ ذبیحہ ہونا چاہیے، اچھی طرح چھان پھٹک کے لانا، اور شراب اور وسکی فرا برانڈ کے لانا. اچھا خیر، تو اب یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ، لیکن بہت ساری چیزیں مجھے کہنا تھی، وقت نہیں ہے. تو جتنا ظاہر الفواحش کا بے حیائی کے قریب نہ جانا. اور یہ عورت کا خطاب حیا کا ایک حصہ ہے. یہ میوزک اور ڈانس، ڈسکو اور ڈانس، یہ بالکل شروع کا حکم ہے. اب دیکھیے اب اس کے بعد کیا کہا، ولا تقتلوا النفس، اور خبردار قتل نہ کرنا. اسلام نے قتل کو کتنا آخر میں رکھا، اور بالکل شروع کی یہ آیت ہے. والدین، اولاد، بے حیائی کے گناہ. اور پھر آیت آگے بڑھ رہی ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، بلکہ وقت تو ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن یہ آیت مکمل کر 5 باتیں آیت، پہلی آیت میں آگے 151، پھر 152، پیغمبر رکے بغیر تلاوت کر رہے ہیں. اور آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، خبردار ولا تقربوا مال الیتیم، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، رزق حرام میں نہ جانا، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جو جس کا حق ہے وہ دینا. ایک جملے پہ میری پوری مجلس ہے. یہ والی آیت جو ہے نا، ہم لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ پورا اشرا بن جاتا ہے. 10 چیزیں 10 مجلسیں. لیکن اب میں اپنی مجبوری بتا رہا ہوں. ناپ تول کا مطلب ہے رزق حرام گھر میں نہ آنے پائے، کسی کا مال، کسی کا حق تمہارے پاس نہ آنے پائے. اور اب میرا ایک کامنٹ سن لیجئے معذرت کے ساتھ، میں نے کہا تھا میں خود کچھ نہیں کہوں گا. ایک گناہ میں نے اپنی کمیونٹی میں 99.99% لوگوں کو کرتے دیکھا، بڑے مذہبی اور متقی لوگ بھی، جان بوجھ کے نہیں، لیکن گناہ تو گناہ.
اور وہ ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم. بعد میں کل بتاؤں گا، آج وقت نہیں. متقی پرہیزگار، اگر ایک بھی بچہ نابالغ ہے اس گھر میں نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. پرسہ دینے گئے ہیں، پرسہ بھی نہیں دے جا سکتے. لیکن اتنا مشکل مسئلہ آسان بھی ہے کل کے حد تک. تو یہ قرآن میں ولا تقربوا مال الیتیم واوفوا الکیل والمیزان اور واعدلوا ولو کان ذی قربی. جب کبھی دو مومنوں کے درمیان کوئی بات کرنا ہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، چاہے تمہارے رشتہ دار ہی پر اس کی وجہ سے زد کیوں نہ آ رہی. فیوریزم نہیں چلے گا اسلام میں. کیا کہتے ہیں؟ نیپوٹزم کچھ ہوگا. تو بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اردو میں ترجمہ کروں، تو کہاں اپنی غلط سلط انگلش سے آپ کو اور مس گائیڈ کر دوں. اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا. اور وہ عہد آپ نے کیا کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں آپ نے کہا تھا علی میرا مولا، علی میرا آقا، علی میرا سردار. تو بات شروع ہوئی شرک نہ کرنا، اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ علی کے بارے میں کیا ہوا وعدہ پورا کرنا. وَإِنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور اسلام ہی فقط نجات کا راستہ ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑنا. پیغمبر نے کہا یہ پیغام میں لایا ہوں، ہاتھ پھیلائیے. اگر یہ آپ کا پیغام ہے، یہ جادو نہیں، یہ ہپناٹزم نہیں، یہ برین واشنگ نہیں ہے، یہ تو بالکل وہ چیز ہے کہ عقل اور دل قبول کر رہا ہے. اسید نے گواہی دی. تو ایک تو یہ پیغمبر کی تبلیغ کا طریقہ، دوسرا یہ اسلام کی سمری. اور اسی سمری والے اسلام کو بچانے کے لیے حسین 28 رجب کو کربلا گئے تھے. اب یہ بات کل یہاں پہ میری بات ختم ہوئی. تو امام معصوم نے فرمایا کہ آج کی رات ہمارے جد کی رسالت کی رات ہے، ہمارے دادا علی کی ولایت و امامت کی رات، اور آج کی رات ہمارے بیٹے کے ظہور کی رات ہے. اگر علی کو مانا تو امام زمانہ کو. یہ شب معراج کا آخری جملہ تھا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.